الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تنزیہ الصوم کا باب ہے۔ معدان بن طلحہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ابا الدرداء حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فافطر۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر لیا، یعنی روزے تھے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، قے کی اور افطار کر لیا۔ قال فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، یہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملا، فقلت ان ابا الدرداء حدثنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فافطر، تو میں نے ان سے یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے قے کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر دیا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کالا صدقہ، وہ صحیح کہتے ہیں، وانا سببت لہ وضوءہ، اس وقت میں نے وضو کا پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈالا تھا، یعنی وضو کرا رہا تھا میں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باعث کیا ہوا۔ یعنی قے جب آدمی کو آتی ہے تو ظاہر ہے کہ طبیعت کی کوئی خرابی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں کچھ ناسازی محسوس فرمائی ہو اور اسی میں آپ کو وضو کرتے ہوئے قے ہو گئی، تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید اب روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ تو اس کی بنیاد پر قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا خود قے کی جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، یا منہ بھر کر آئے تو کیا باقی رہتا ہے، اس طرح کی جتنی بحثیں ہیں وہ اس روایت کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی قانون بیان ہوا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی ہے، نہ وہ لوگ جو اسے روایت کر رہے ہیں وہ کوئی تفصیل بتاتے ہیں۔ اتنی بات کہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت قریب کا سبب یہ ہے کہ خود ہم لوگوں کو بھی اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بس نازیہ کی کیفیت ہے، یا طبیعت ناساز ہو رہی ہے، یا کچھ پیٹ میں اس طرح کی خرابی ہے اور قے ہو گئی، تو اس کے بعد آدمی ایک اضمحلال کسی صورت محسوس کرتا ہے، اور اپنی طبیعت کا لحاظ کر کے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ یہ بات تو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ قے روزے کو توڑنے یا ختم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی بات اس سے استنباط نہیں کی جا سکتی۔ وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأیت النبی بالعرج یصب علی رأس الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ رسول اللہ کے بعض صحابہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا، یعنی ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا۔ یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، روزے سے تھے، اور غالباً پانی ڈالنے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو پیاس بہت شدید لگ رہی تھی، یا یہ ہے کہ گرمی کافی تھی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت پیاس لگ رہی ہو، روزے میں بہت سخت گرمی ہو، یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے،
تو کھانا پینا تو ممنوع ہے، اور اگر کھائے پیے گا آدمی تو روزہ ختم ہو جائے گا، لیکن سر پر پانی ڈالنا یا کلی کر لینا یا نہانے لگ جانا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ یہ کیا ہے، تو آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرے، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن شداد ابن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی رجل بالبقیع وهو یحتجم۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے، مدینہ کے بالکل ساتھ ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ حجامہ کرا رہے ہیں، پچھنے لگوا رہے ہیں۔ وَهُوَ آخذٌ بِيَدِي لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَت من رمضان۔ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور یہ رمضان کی 18 تاریخ تھی، یعنی رمضان کے 18 روزے ہو چکے تھے۔ فقال افطر الحاجم والمحجوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھنے لگانے والا اور جسے پچھنے لگائے جا رہے ہیں دونوں اب افطاری کریں گے۔ یہ اس روایت کا مطلب ہے، یعنی اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ پچھنے لگانے سے یا پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ جس طرح کے بہت سے علماء نے اس کی شرح کی بھی ہے اور صحیح کی ہے، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں اسی کی تائید بھی ہوتی ہے کہ آپ کا مدعا یہ تھا کہ یہ جس نے پچھنے لگوائے ہیں یہ اب ذوق محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ افطار کی نوبت آ جائے، اور یہ پچھنے لگانے والا ہے کہ جو خون کو بعض اوقات منہ سے وہ لے کے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی محسوس کرے کہ کچھ اندر چلا گیا اور اس کے بعد روزہ افطار کرنا پڑ جائے۔ تو یہ ایک صورتحال پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے، اس میں بھی کوئی قانون یا کوئی ضابطہ بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا پچھنے لگوائے جائیں یا کسی موقع پہ انجیکشن لگایا جائے یا کسی جگہ پہ ڈرپ لگائی جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔